بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت یعنی اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا واقعہ آپ کو سنائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ان کی تخلیق یعنی پیدائش کی وجہ کیا تھی اور حضرت حوا کا نام حوا کیوں رکھا گیا۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے کو پوری طریقے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حوا عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ ہے سے نکلا ہے۔ اس کا معنی ہے زندہ، کیونکہ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو آدم علیہ السلام کی پسلی یعنی ایک زندہ چیز سے تخلیق کیا گیا، اسی لیے ان کا یہ نام رکھا گیا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے حسین ترین عورت ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی نے اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا تو انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام کافی عرصہ جنت میں اکیلے رہے، اور حدیث میں ہے کہ وہ اداسی محسوس کرتے تھے، تنہائی کو بہت ہی زیادہ محسوس کرنے لگے۔ آخر کار ایک روز جب وہ سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ہمسفر بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا، اور اس جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے وجود ہی سے اماں حوا کا وجود بنایا گیا، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی۔ جب آدم علیہ السلام جاگے تو انہوں نے اپنے قریب ہی ایک عورت کو بیٹھے دیکھا، پوچھنے لگے تم کون ہو؟ حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا عورت۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ بولی آپ کے لیے، تاکہ آپ ہم سے سکون اور انس یعنی محبت حاصل کریں۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان مخلوقات کا نام تو بتا دیا تھا جو مشہور و معروف تھے، ان کا نام پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا، انہوں نے فوراً جواب دیا کہ حوا، اسی لیے کہ اللہ نے تو آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ فرشتوں نے کہا ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اسی لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے حوا نام رکھا گیا۔ مسلم شریف میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت اور اللہ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہے، اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ اسی طرح ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، مطلب یہ کہ اسی حالت میں گزر بسر کرو۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت پر جبر کر کے زبردستی ان کی طبیعت کو بدلا نہیں جا سکتا، اور عورت ذات کو زیادہ نرمی اور پیار سے رکھو۔ ان کی طبیعتوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کبھی جذبات سے بھاوک ہو جاتی ہے اور عقل کھو بیٹھتی ہے۔ اگر کوئی سیدھا کرنا چاہے تو اس سے جدائی، دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا پن برقرار رہے گا۔ مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے۔ احادیث میں ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ موجود ہے۔ وہ اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی۔ احادیث میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا شروعاتی انسانیت سے لے کر
قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھیں۔ اب ابلیس لگا اپنے وسوسے شروع کرنے۔ آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں اللہ کی رحمت سے جنت میں تھے۔ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے کہہ دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو وہاں بے فکر کھاؤ۔ جنت بھی کیسی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، سو اس جنت میں سے جو چاہو کھاؤ، کچھ بھی منع نہیں ہے سوائے ایک درخت کے، یعنی ایک پیڑ کے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو وہاں بے فکر کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تجھے آرام ہے، نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ گویا اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بہکانے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ ان آیات میں یہ بھی پتہ چلا کہ انسان سے ابلیس کی ویر اور دشمنی شروع سے ہی چلی آ رہی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان شروعات میں ننگا تھا، ان کا کہنا صحیح نہیں، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل کر دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام شروعات میں ننگے نہیں تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سبھی نعمتوں سے نوازا، بھوک نہ پیاس، یہاں تک کہ جس وجہ سے پیاس محسوس ہوتا ہے اس سے بھی محفوظ، نہ گرمی نہ دھوپ، پھر بھی انتہا حسن و جمال، کوئی دقت نہ تکلیف، نہ ابھاگا پن نہ بدقسمتی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے بارے میں بھی قرآن میں روشنی ڈالی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھول دیں۔ کہنے لگا، تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے، شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور بادشاہ نہ بتلا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست شہرت حاصل کر لو گے۔ اس نے یہ تمنا بھی دلائی، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یہاں ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی تم اس درخت سے کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ قائم و دائم رہو گے۔ پھر وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ یقین آ جائے میں آپ دونوں کا بھلائی چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم کھانے لگا، اور اس وقت سے جھوٹی قسموں کی شروعات ہوئی۔ اس نے ان دونوں کو دھوکے دے کر بہکا لیا، دھوکے سے انہیں پھسلایا، حالانکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی تھی؟ جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہمیشہ کے لیے جنت مل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان دونوں نے جب درخت کے پھل کو کھایا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئی، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا
کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ کپڑے اترنے پر دونوں کو حیا یعنی شرم آئی۔ اس لیے بھی انسان کی فطرت میں برہنہ یعنی ننگا ہونے کی فطرت بھی شامل ہے۔ برہنہ ہو گئے تو کوئی لباس نہیں تھا، اسی لیے درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر جسم ڈھانکنے لگے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم بولے، اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں اور اسی وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں، پھر یہ کہ نافرمانی کا کام بھی کر چکا ہوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا؟ انہوں نے آدم علیہ السلام کو لالچ دلاتے ہوئے اس غلطی پر راضی کر لیا تھا۔ اس بارے میں قول ہے کہ وہ اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کو لالچ دلاتے ہوئے اس غلطی پہ راضی کر لیا تھا، جیسا کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے خاوند یعنی شوہر سے خیانت اور وشواس گھات نہ کرتی۔ حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا تھا۔ اگر حوا رضی اللہ تعالی عنہا نہ ہوتی تو آدم علیہ السلام بھی خیانت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ گناہ میں مبتلا ہوتے۔ تب اللہ نے پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا سلوک کیا۔ کیا وہ دونوں اپنی غلطی پر باضد رہے، گھمنڈ کرنے لگے جیسا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، یا پھر اپنی غلطی مان لیا، یا ان دونوں نے توبہ کر لی؟ جی ہاں، ان دونوں نے توبہ کر لی، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس قصے میں سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا کر جنت سے کیسے نکال دیا؟ پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کس طرح لے گیا جبکہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا؟ قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ اس نے کیسے ڈالا جبکہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا؟ مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے، اس نے جنت سے باہر رہ کر یہ وسوسہ ڈالا تھا۔ آج کل تار اور بغیر تار کے آواز کو دور دراز علاقوں میں پہنچایا جا سکتا ہے، ایسے ہی شیطان نے اپنی طاقت سے یہ وسوسہ ان کے دلوں تک پہنچایا۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تو معلوم ہوا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق یعنی پیدائش کیسے ہوئی تھی۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔